عرفات میں جب سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا تو اس کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے گی. مرد جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اذان دی جائے گی اور اس کے بعد مغرب کی اقامت ہوگی اور مغرب کے فرض پڑھے جائیں گے. پھر بغیر اقامت دیے صرف تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھیں گے. پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، پھر عشاء کے وتر. کسی نے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب پڑھ لی تو اس کی مغرب نہیں ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات سے روانہ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا. حضرت اسامہ بن زید نے جب سورج غروب ہو گیا تو کہنے لگے الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ امامک، الصلاۃ امامک، نماز آگے جا کے پڑھیں گے، نماز. بہرحال مغرب عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے. شیطان کو کنکریاں 3 دن مارنا واجب ہے، چوتھے دن مارنا مستحب ہے. جو حضرات 3 دن کنکریاں مارنا چاہیں وہ کم از کم 49 کنکریاں جمع کریں، اور جو حضرات چوتھے دن بھی رمی کرنا چاہیں وہ کم از کم 70 کنکریاں جمع کریں. کنکریوں کو جمع کرنے کے بعد ان کو دھو لینا مستحب ہے. اس کے بعد مزدلفہ میں ہم آرام کریں گے. بعض روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑھی. اگر نیند نہ آئے تو بے شک پڑھ لیں، ورنہ آرام کریں. اور نیند آ جاتی کیونکہ اگلا دن جو ہے حج کا 10 ذی الحجہ، یہ حج کا مصروف ترین دن ہے. 10 ذی الحجہ کی فجر اول وقت میں پڑھیں گے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ وقت داخل ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی جائے اور فجر پڑھ لی جائے. وہاں اثر ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اذان دیں اور نماز پڑھیں. اندھیرے میں نماز پڑھی جائے گی اول وقت میں، جیسے ہم رمضان میں پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوگا اور یہ سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے. وقوف مزدلفہ حج کے واجبات میں سے ہے. تو فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ہم کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے. مزدلفہ بھی قبولیت دعا کی جگہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مزدلفہ میں دعا سے فارغ ہوئے تو مسکرا رہے تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، ابھی آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہوئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عرفات میں اللہ سے دعا مانگتا رہا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. تو عرفات میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم نے آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا لیکن ظالموں کو معاف نہیں کریں گے. میں مزدلفہ آ گیا. مزدلفہ میں اللہ سے دعا مانگتا رہا، اے اللہ تو میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے. تو مظلوم کو اپنی طرف سے بڑی جنت دے دینا، اس کو خوش کر دینا، اور ظالم کو معافی دلوا دینا. تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ تو مزدلفہ میں اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی کہ ہم نے آپ کی امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیا. تو جب میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، خاک ڈال رہا ہے. اس کو دیکھ کر میں مسکرایا. تو مزدلفہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. مزدلفہ میں دعا مانگیں گے اور کوشش کریں گے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں اور مینا چلے جائیں. مینا پہنچ کر جو سب سے پہلا کام کرنا